جب ہم نے تیمم کر لیا تو کیا ہر تیمم سے نماز پڑھنا درست ہوگا، جائز ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تیمم طہارت کی نیت سے یا عبادت مقصودہ کی نیت سے کیا ہو تو پھر اس تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہر نماز پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تیمم عبادت غیر مقصودہ کی نیت سے کیا ہو تو جس کام کے لیے تیمم کیا ہے وہی کام کر سکتے ہیں، یعنی اس تیمم سے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ ہر تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف اسی تیمم سے نماز پڑھ سکتے ہیں جو طہارت اور عبادت مقصودہ کی نیت سے کیا ہو، اور اگر عبادت غیر مقصودہ کی نیت سے کیا ہے تو جس کام کے لیے تیمم کیا ہے وہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ مزید اس کی تفصیل یہ کہ عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کیا ہے۔ تو مقصودہ وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس کا شریعت براہ راست مطالبہ کرتی ہے، جیسے نماز ہے، طواف ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں کہ شریعت اس کا بالذات مطالبہ ہم سے کرتی ہے۔ اور عبادت غیر مقصودہ جو خود بالذات مطلوب نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی عمل کا وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، جیسے وضو، یہ نماز کے لیے ذریعہ ہے، تو یہ بالفعل بالذات مطلوب نہیں ہے، مقصود عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کے قابل بنانے کے لیے ایک عمل ہے، لہٰذا شریعت نے اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو عبادت مقصودہ نہیں بلکہ عبادت غیر مقصودہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونا، اس کا شریعت نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے، عبادت کا کام، وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، اعتکاف کی نیت کریں گے تو وہاں باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ قرآن پاک کو چھونا تو ہم سے شریعت نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، تو یہ عبادت تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اذان جو ہے وہ بھی عبادت مقصودہ نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو اب مختصر یہ ہے کہ عبادت مقصودہ جو ہے وہ بالذات ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہوتا ہے۔ اگر عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کیا، جیسے کسی شخص نے نماز کے لیے تیمم کیا یا طواف کی نیت سے تیمم کیا پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا اس نے طہارت کی نیت سے تیمم کیا، تو ایسے تیمم سے ہر کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس نے مثال کے طور پہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے وضو کیا تھا تو اب اس سے نماز، اس تیمم سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ کسی شخص نے قرآن عظیم کو چھونے کے لیے کی نیت سے تیمم کیا تھا تو فقط قرآن عظیم کو چھونے کے لیے یہ تیمم کام کرے گا، اس تیمم سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے کسی شخص نے اذان دینے کے لیے تیمم کیا تھا تو صرف اذان ہی کے لیے وہ تیمم کام آئے گا، اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔